بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران نمبر 3 آیت نمبر 130 تا 148۔ اردو ترجمہ عرفان القرآن۔ اے ایمان والو، دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراغی اور تنگ دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے، اور ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں اب کوئی زخم لگا ہے تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے اور تم سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، یعنی پاک و صاف کر دے، اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے۔ اور تم تو اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں، نہ کہ خدا۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب اور تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کے وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عن قریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عن قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے،
اور نہ وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اللہ ان نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔